کتاب و سنت، دعوت دین، احکام و مسائل کے لیے، رسم و رواج کے خاتمے اور نوجوانوں کو سوشل میڈیا کے فتنوں سے بچانے کے لیے اسلامی چینل علوم القرآن ZHB کو سبسکرائب اور شیئر کر کے مضبوط کیجیے۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ابھی آپ حضرات کے سامنے 16ویں پارے کی سورہ مریم ابتدائی آیات تلاوت کرنے کی سعادت عظمیٰ حاصل کی گئی ہے۔ اس سورت کا نام سورہ مریم ہے، اس لیے کہ اس سورت میں اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام بیان فرمایا۔ اسی مناسبت سے سورت کا نام سورہ مریم رکھا گیا ہے۔ یہ سورت مکیہ ہے۔ قرآن مجید میں دو قسم کی صورتیں، بعض مکی ہیں اور بعض مدنی ہیں۔ جو صورتیں ہمارے نبی کی ہجرت سے پہلے آسمان سے اتاری گئی ہیں وہ مکی کہلاتی ہیں، اور جو صورتیں ہمارے نبی کی ہجرت کے بعد اتاری گئی ہیں وہ مدنی کہلاتی ہیں۔ یہ سورت مکی ہے کا مطلب یہ ہوا کہ اس سورت کا نزول ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ہوا ہے۔ اس سورت میں 98 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ قرآن مجید کی سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل کیا گیا تاکہ پچھلی والی سورت سے اس سورت کا فرق معلوم ہو، اور ویسے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی برکت والی آیت ہے۔ قرآن مجید کی بعض سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آئے، جیسے الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، یہاں پہ ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ اس کا ترجمہ صرف اس کو معلوم ہے، اس کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اب جس کا ترجمہ اللہ نے خود نہ بتایا ہو تو پھر ان الفاظ کے ترجمے کے پیچھے پڑھنے کی ہم کو بھی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ مریم کی ابتدا میں حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ آئیے قرآن مجید کی زبان ہی میں ہم حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت ہی مہربان۔ کاف ہا یا عین صاد، اس کا ترجمہ اللہ تعالی ہی کو معلوم ہے۔ ذکر رحمت ربک، اے نبی آپ کے پروردگار کی رحمت کا تذکرہ ہے، عبدہ زکریا، اپنے بندے حضرت زکریا علیہ السلام پر۔ اذ نادا ربہ، جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ نداء خفیہ، چپکے سے پکارنا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، اور یہ دعا انہوں نے آہستہ سے کیا، معلوم آہستہ، زیادہ چیخنا چلانا دعا میں اچھی بات نہیں ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ قال، حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ کہا، ربی، اے میرے پروردگار، انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، اور میرے سر میں بڑھاپا پھیل چکا ہے،
بال وائٹ ہو چکے ہیں میرے. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور میں آپ سے دعا کر کے اے میرے رب کبھی ناکام نہیں ہوا. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور مجھے موالی رشتہ داروں سے ڈر ہے میرے بعد. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی بانجھ ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے خاص طور پر یہ دعا اس لیے کی کہ ان کو اولاد نہیں تھی اور فکر اس بات کی تھی کہ میرے بعد دین کا کام کون کرے گا. تو انہوں نے اللہ کے سامنے عاجزی سے کہا ہڈیاں کمزور ہو گئی، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری زندگی کے آخری لمحات ہے، مجھے تو اولاد نہیں ہے، میرے خاندان کے اور بھی لوگ ہیں لیکن وہ میرا کام نہیں کر سکتے، مجھے ڈر ہے ایسا، میری بیوی بانجھ ہے. فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، لہذا اے اللہ مجھے اپنی طرف سے ولی وارث عطا فرما. یرثنی، جو میرا وارث ہو، وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، اور آل یعقوب کا وارث ہو. وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا، اور اے میرے رب اس بچے کو پسندیدہ بنا دیجیے، جو بچہ مجھے آپ دیں اس بچے کو اپنا پسندیدہ بنا دیجیے. معلوم یہ ہوگا کہ اولاد بھی مانگنا چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ اولاد مانگنا چاہیے. یہ دعا حضرت زکریا علیہ السلام نے رات کے سناٹے میں فرمایا. رات کے سناٹے میں دعا جلدی قبول ہوتی ہے. اچھا بسا اوقات دعا قبول نہیں ہوتی تو ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہی شک میں پڑ جاتے ہیں اور اپنے ایمان میں اسلام میں ہی شک میں کرنے لگتے ہیں، حدیثوں میں شک کرتے ہیں، قرآن میں شک کرنا شروع کر دیتے ہیں. اپنے اوپر ہم غور و فکر نہیں کرتے. اصل میں بات اپنی جگہ ہے، رات کی دعا قبول ہوتی ہے مگر چند کمزوریاں اگر اپنے اندر بھی ہو، وہ رکاوٹ بن جائے تو پھر دعا کہاں سے قبول ہو سکتی ہے. شوگر کا مریض شوگر کی گولی بھی کھائے اور میٹھا بھی نہ چھوڑے تو شوگر کم ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا نہیں ہو سکتا. اگر ہم گناہوں سے بچتے ہوئے دعا کریں گے تو دعا ہماری انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی. اور یہ دعا تو نبی کی دعا اللہ نے قبول فرما لی اور بیٹے کی بشارت دے ڈالی. اللہ کی طرف سے آواز آئی بذریعہ وحی، یا زکریا، اے زکریا انا نبشرک بغلام، ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں ایک بیٹے کی، ایک بچے کی. اسمہ یحییٰ، اس بچے کا نام کیا ہے؟ یحییٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی بھی خوشخبری دی اور بیٹے کا نام کیا رکھنا ہے وہ بھی نام بھی بتا دیا، یحییٰ بیٹا. پھر اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ہم نے اس سے پہلے کسی کا یہ نام نہیں رکھا. یحییٰ نام پہلی بار حضرت یحییٰ علیہ السلام ہی کا رکھا گیا. تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت اور خوشخبری دی تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے کیا پوچھا؟ قال، حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا ربی، اے میرے پروردگار، انا یکون لی غلام، مجھے بیٹا کیسے ہوگا؟ سوال اس بات میں تھا میں تو بوڑھا ہوں، کیا مجھے دوبارہ جوانی دے دی جائے گی؟ اور میری بیوی بانجھ ہے، کیا اس کا بانجھ پن ختم کر دیا جائے گا؟ کیسے مجھے آپ بیٹا دیں گے؟ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، میری بیوی بانجھ ہے. وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا، اور میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں. قَالَ، اللہ نے فرمایا كَذَلِكَ، اسی حالت میں ہم دیں گے. آپ کو بوڑھا ہی رکھیں گے اور بیوی کو بانجھ رکھ کر ہی ہم اپنی قدرت کو ظاہر کریں گے. قَالَ رَبُّكَ، اے نبی آپ کے رب نے کہا ہوا عَلَيَّ هَيِّنٌ، یہ مجھ پر بہت آسان ہے. وَقَدْ خَلَقْتُكَ
خلقتک من قبل، اور اے زکریا ہم نے تم کو پیدا کیا اس سے پہلے، ولم تک شیئا، آپ کچھ نہیں تھے. اب آپ کا بچہ پیدا ہونے کے لیے جا رہا ہے، کم سے کم بوڑھا باپ تو ہے، وانس ماں تو ہے، لیکن ذرا آپ اپنی پیدائش پر غور کر لو. آپ کو ہم نے کیسے پیدا کیا؟ کچھ بھی نہیں تھے تو ہم نے آپ کو پیدا کر دیا. ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا آپ میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے جس سے اس بات کا پتہ چل جائے کہ اب ولادت ہونے والی ہے. قال رب اجعل لی آیہ، حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا اے میرے رب آپ میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے. قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیتک، تمہاری نشانی یہ ہوگی اللہ تکلم الناس، تم لوگوں سے کلام نہیں کر سکو گے، ثلاث لیال، 3 راتیں، 3 دن تندرستی کی حالت میں. یعنی اچانک بات آپ کی بند ہو جائے گی تو سمجھ لینا کہ اب آپ کو بیٹا ہونے والا ہے. چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام کا کلام بند ہو، سمجھ گئے والا ہے. وہ مسجد اقصی کے امام تھے اس وقت، نماز پڑھانے کے لیے آئے تو بات تو نہیں کر سکتے تھے، لوگوں کو اشارے سے فرمایا چلو نماز پڑھ لو میرے پیچھے. فخرج علی قومہ من المحراب، وہ نکلے اپنی قوم کے سامنے حجرے سے. فاوحی الیہم، اور ان کو اشارہ کیا ان سب تم اللہ کی پاکی بیان کرو صبح اور شام، یعنی نماز پڑھ لو. بہرحال حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوگی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے نبی بنایا، پیغمبر بنایا. اب اس واقعے سے اللہ کی شان معلوم ہوتی ہے، قدرت معلوم ہوتی ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ یا یحییٰ خذی کتاب بقوہ، اے یحییٰ تم کتاب کو مضبوطی سے پکڑو. یعنی اس دور میں جو بھی کتاب ہے اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کا اللہ نے حکم دیا حضرت یحییٰ علیہ السلام کو. کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ بولو کہ مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب ایک مطلب یہ ہے کہ کتاب ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لی، یہ مطلب ہے مراد. کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب کتاب کو صحیح پڑھو، کتاب کو صحیح سمجھو اور جو سمجھ میں آیا اس پر عمل کرو، یہ مطلب ہے. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے ان کو حکمت دی بچپن کے. وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاةً، اور ہم نے ان کو شوق عطا فرمایا اپنی طرف سے اور پاکیزگی. وَكَانَ تَقِيًّا، اور وہ بڑے متقی تھے. وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اور وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے. وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور وہ جبر کرنے والے، ظلم کرنے والے، نافرمانی کرنے والے نہیں تھے. کون؟ حضرت بولو بھائی، حضرت یحییٰ علیہ السلام. میں آپ لوگ جو سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے بلکہ میں کوسچن کر رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان میں تراویح ہوتی، امام صاحب پڑھ رہے ہیں، ہم پیچھے جو ہے خاموشی سے چل رہے ہیں، تو درس قرآن بھی ایسے چل رہا، کیا بولتے ایسا تو نہیں. سمجھ میں آ رہی نا میری بات؟ اردو میں بول رہا ہوں نا، تیلگو تو میرے کو نہیں آتی. وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، سلام ہو حضرت یحییٰ علیہ السلام پر جس دن وہ پیدا ہو. وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور سلام ہو یحییٰ علیہ السلام پر جس دن وہ مریں گے. وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور سلام ہو حضرت یحییٰ علیہ السلام پر جس دن وہ دوبارہ زندہ کیے جائے. 3 موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام پر سلامتی کا ذکر فرمایا. کیوں؟ یہ تینوں وقت انسان کے لیے بڑے خطرناک ہوتے ہیں. پیدائش کا وقت، موت کا وقت اور قیامت میں دوبارہ اٹھنے کے وقت. اور ان تینوں اوقات میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے سلامتی کی بشارت دے دی کہ ان تینوں اوقات میں انشاءاللہ یہ پرامن رہیں گے. لیکن ہم بھی اللہ سے پر امید ہے کہ